إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد
وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. قابل قدر مشفق و مربی علماء اکرام، بزرگان قوم و ملت، نوجوانان اسلام، پردہ نشی عفت مائیں اور بہنیں، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ رب العالمین کا ہم انسانوں پر بے انتہا شکر و احسان ہے. اس وجہ سے ہمیں سب سے پہلو پہل اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک و ارض و سما کے لیے حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفیں، توصیفیں، عظمتیں، تمام طرح کی بڑائیاں صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہ بہترین ایام سے نوازا ہے اور ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ ابھی تک ہمیں آباد رکھا ہے. اللہ رب العالمین کے بے تحاشا شکر و احسان کے بعد، حمد و ثنا کے بعد، اگر کوئی ذات، کوئی ہستی، کوئی شخصیت ایسی ہے جن کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے، جن کی شان میں چند باتیں، چند ادعیہ، اشعار یا کلام پیش کی جائے، تو یقیناً وہ ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. لاکھوں کروڑوں بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی وسلم بارک علیہ. محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور آج ذی الحجہ کی 7ویں تاریخ ہے. عنقریب ہی ہم لوگ عید الاضحیٰ میں 2-4 دنوں کے بعد داخل ہوں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے. اس مناسبت سے
بہت ساری باتیں، بہت سارے مسائل اور بہت ساری قیمتی نصیحتیں آپ نے جمعہ میں، دروسوں میں سنا ہوگا، اور بہت کچھ نئی باتیں سننا باقی نہیں رہ گیا ہے۔ اگر ہم انہی باتوں کو سن کر سمجھ لیں اور عمل کر لیں تو ہماری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ چنانچہ انہی باتوں کو ایک بار پھر یاد دہانی کے طور پر ذہن نشی کے لیے آپ کے سامنے ذی الحجہ کی جو 10 دن ہے، 10 ایام ہے، ان کی چند فضائل اور قربانی کے تعلق سے جو چند احکام ہے، چند مسائل ہے، چند آپ کے سوال ہو سکتے ہیں، انہی چیزوں پر محیط آج کا خطبہ جمعہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین جو اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک اور کوئی ساجی اور پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے، وہی تمام جہانوں کو چلاتا ہے، بگاڑتا ہے، سنوارتا ہے۔ صرف اسی رب اور خالق و مالک کی عبادت اور بندگی کے واسطے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے جگہ جگہ پر اس بات کو یاد دہانی کرانے کے لیے، ہمارے ذہن میں ڈالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کھلے اور واضح الفاظ میں بیان فرما دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے ان انسانوں کو اور جو ہماری نگاہوں سے اوجھل جنات ہیں، ان تمام مخلوقات کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہماری زندگی کا اولین مقصد، زندگی کا مقصد حیات اور زندگی کا ٹارگٹ اور گول صرف اور صرف یہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کرے، کیوں کرے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، کس انداز سے کرے، کب کرے، کون کون سی عبادت کرے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد، ہمارے زندگی کا لاحیہ اور شب و روز کے جو اعمال اور افعال ہے، جو حرکات و سکنات ہے، یہی ہونا چاہیے کہ ہم کون سی عبادت کو کرے، کس انداز سے کرے، کس طرح سے کرے، کب کرے کہ اللہ رب العالمین عبادت کو قبول کر لے، راضی ہو جائے اور ہمیں نیک بندوں میں شمار کر لے۔ تو یہ ہماری تڑپ ہونی چاہیے، یہ ہماری خواہش ہونی چاہیے، ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور ہمیں ان موقعوں کو تلاش کرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے نواز رکھا ہے، جس میں بہت ہی کم مدت میں عبادت کر کے ایک ادنا سا ادنا انسان، ہم اور آپ جیسے لوگ بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے بے شمار موقع ہمارے لیے فراہم کر رکھا ہے۔ چنانچہ انہی موقعوں میں سے ایک اہم اور بہترین موقع عشرہ ذی الحجہ ہے۔ یہ ذی الحجہ جو قربانی کرتے ہیں، اس سے پہلے کے جو 9 دن اور قربانی کو ملا کر 10 دن ہوتے ہیں، یہ بہت ہی اہم ترین موقع ہے، اور اتنے اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی قسم کھاتے ہوئے قرآن مجید کے سب سے آخری پارہ 30ویں پارے کے اندر سورہ فجر کے اندر اللہ رب العالمین قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ علماء کرام، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 تاریخ تک جو دن ہوتے ہیں، یہ 10 دن مراد ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی عظمت اور جو مقام و مرتبہ ہے، اس کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا، اعظم الایام افضل الایام دنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے بہترین، سب سے باوقار، سب سے پسندیدہ اور سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو محبوب اور جو باوقار دن ہے، وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہے، شروع کے 10 ایام ہے۔
मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पर इन 10 दिनों की अहमियत को बयान कर दिया है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के तमाम दिनों से बेहतर और अहम दिन बयान फरमा दिया है, तो हमें सवाल ये होना चाहिए कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से इन दिनों को फजीलत और अहमियत हासिल है। दुनिया के तमाम दिनों पर, यहाँ तक के उलमाए किराम लिखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के दिन से भी ज़्यादा अगर कोई दिन अहम है, ख़ास है, मकाम और मर्तबा के एतबार से ज़्यादा बुलंद है तो ज़िलहिज्जा की ये 10 तारीख़ है। और रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी 10 अशरा होता है, 10 दिन होता है, उनका 10 रातें दुनिया के तमाम दिन और रातों से बेहतर है, और ज़िलहिज्जा के ये 10 दिन तमाम दिनों से बेहतर हैं। तो क्या वजह है कि इसकी इबादतें, इसकी बंदगी बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है? तो मुख्तसर में ये जान ले कि इसकी क्या अहमियत और क्या फजीलत है। नंबर 1, इन 10 दिनों के अंदर एक दिन यौम अरफा का दिन आता है जिसकी फजीलत बेइंतहा है, जिसमें हुज्जाज किराम हज के सबसे अहम तरीन अरकानों को, हज के बेहतरीन और सबसे कीमती चीज़ों को अदा करते हैं, हज को मुकम्मल करते हैं और मैदान अरफात में क़ियाम करते हैं, जिसकी फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रखी है कि मैदान अरफात में जो हजरात क़ियाम करते हैं, वहाँ पे ठहरते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत कर देता है, बख्शिश कर देता है। दूसरी फजीलत यौम अरफा की ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन बेशुमार लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है, जहन्नम से उनकी छुट्टी कर देता है। चुनांचे इन दोनों फजीलत को मद्देनज़र रखते हुए हमें खुसूसी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबसे पहले हमें और आपको यौम अरफात में जमा होने, हज के अरकान को अदा करने की तौफीक अदा फरमाए और उस मुनासबत से हमारी गुनाहों को माफ़ कर दे। दूसरी दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें, हमारे माँ बाप को, दोस्तों अहबाब को, बाल बच्चे को और जो इंतकाल फरमा चुके हैं हमारे मरहूमीन को, तू उन खुशनसीब बंदों में शामिल कर ले जिसे तू इन दिनों में जहन्नम से आज़ादी का इनाम अता करता है। तो हमें ये दुआ कसरत के साथ करनी चाहिए। दूसरी फजीलत इन 10 दिनों की वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस 10 दिनों के अंदर 10वें ज़िलहिज्जा यौमुन नहर रखा है, जिसकी फजीलत ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, आज़मुल अय्याम यौम इंदल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे बावक़ार, सबसे बेहतरीन अगर कोई दिन है तो यौमुन नहर है, 10वें तारीख़ ज़िलहिज्जा का दिन है। मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, ये जो दिन होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे पसंदीदा दिन होता है, जिसकी वजह से इन 10 दिनों को बड़ी अहमियत और मकाम मर्तबा हासिल है। तीसरी वजह यह है, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह अपने फ़तहुल बारी में लिखते हैं, रकम तराज है कि इन 10 दिनों में दुनिया की वो तमाम इबादतें, तमाम वो रियाज़तें, तमाम तरह की बंदगियाँ जमा हो जाती हैं जो और दिनों में जमा और शामिल नहीं होती है। मिसाल के तौर पर हज होता है, उम्रा होता है, नमाज़ें हैं, सदका व खैरात हैं, इसी तरह के तस्बीह तहलील है, अज़कार है, तमाम इबादतें इन 10 दिनों में एक साथ जमा हो जाती है, जिसकी वजह से इन 10 दिनों को बहुत ही फजीलत और मकाम मर्तबा हासिल है। मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, जब हमें ये पता चल गया कि इन 10 दिनों की बड़ी मकाम व मर्तबा है, बड़ा शान है, तो हमें करना क्या चाहिए? मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, हमें करना वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में की, हमें करना वही है जो सहाबाए किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर किया, और हमें करना वही है जो ताबिईन ने सहाबाए किराम को करते हुए देखा, तबा ताबिईन ने ताबिईन को करते हुए देखा, उलमाए किराम ने, असलाफ़ किराम ने जो रिवाज़ें और जो नस्ल और जो हमारे सिस्टम चली आ रही है, हमें वही चीज़ें करनी है। हमें अपनी जानिब से किसी चीज़ को बढ़ाने या उससे किसी चीज़ को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये मुकम्मल दीन अता फरमाया है। तो आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 दिनों में अंजाम दिया करते थे? सहाबाए किराम और ताबीईन, तबा ताबीईन, उलमाए किराम इन 10 दिनों में अंजाम दिया करते थे। नंबर 1, अस्सलात,
نماز کا قائم کرنا۔ شہادتین کے بعد سب سے اگر کوئی اہم ارکان ہے تو وہ نماز ہے۔ تو اس مناسبت سے سب سے زیادہ جس چیز کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ہے تو وہ نماز ہے کہ ہم پانچوں وقت کی نماز کو چاہیے 10 دن ہو یا اس کے علاوہ کے جو بھی ایام ہو، تمام دنوں میں پابندی کے ساتھ باجماعت کے ساتھ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ لیکن ان 10 دنوں کے داخل ہوتے ہی ہمیں چاہیے کہ جو نماز فرض ہیں ان سے آگے اور ان کے پیچھے جو سنت مؤکدہ ہے، جو نفل نمازیں ہیں، جو اس کے علاوہ نمازیں ہیں، ان نمازوں کا خصوصی پابندی کرنے لگے، ان نمازوں کا اہتمام کرنے لگے۔ تو سب سے بنیادی ذمہ داری جو ان 10 دنوں کے داخل ہونے کے بعد ہمارے اور آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے وہ نماز کا پابند ہونا ہوتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، میرا جملہ کڑوا ہو سکتا ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص مستقل نماز کا تارک ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے، اس کے لیے یہ خوشخبری سن لے کہ اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ چاہے آپ کتنا ہی لڑ لے، کتنا ہی آپ ڈنکا بجا لے، اگر کوئی لگاتار ہمیشہ نماز چھوڑنے والا ہے، نماز کا پابند نہیں ہے، تو اس کی قربانی چاہے 1000 روپیہ کا ہو جائے، لاکھوں روپیہ کا ہو جائے، آپ کی قربانی رائے گاہ ہے، برباد ہے۔ اور یہ بھی سن لے کہ اگر نماز کا چھوڑنے والا آپ کی قربانی کے ساتھ شریک ہے تو آپ کی قربانی چاہے آپ نماز پڑھنے والے ہیں تب بھی آپ کی قربانی کو برباد کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے ایک نمازی کا پایا جانا کافی ہے، آپ کی قربانی بھی برباد ہو جائے گی۔ جس طرح کہ ایک انسان حرام پیسہ لگاتا ہے اور بھی دوسرے لوگ اس میں حلال پیسہ لگاتا ہے، تو ایک حرام اور دوسرے لوگ حلال جمع ہونے کی وجہ سے تمام چیزوں کو برباد اور ختم کر دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک بے نمازی، ایک بدعقیدہ، توحید کا انکار کرنے والا، قبروں پہ جانے والا، مزاروں پہ جانے والا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا اولاد دینے والا آپ کی قربانی میں اگر شریک ہوتا ہے تو آپ کی قربانی کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، آپ کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، کیسی اگر کوئی آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے یا بدعقیدگی ہے اس کے اندر، تو ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کر لے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لے اور توبہ استغفار کر کے نماز کا پابندی کرنے لگے، اللہ رب العالمین کو ایک جاننے لگے، صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر کے اسی کو حاجت روا، مشکل کشا، اولادیں دینے والا، اولاد چھیننے والا، بیمار پڑانے دینے والا یا بیماری سے شفا حاصل کرنے والا، تمام طرح کی چیزیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو جان لے تو یقیناً آج بھی آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، اور یقیناً اللہ رب العالمین کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں جو قربانی سے پہلے یہ 10 دنوں سے نوازا ہے وہ دیا ہی اس لیے ہے کہ اگر ہم نے 11 مہینہ حلال و حرام کا تمیز نہیں کیا، اچھائی اور برائی کا خیال نہیں رکھا، نماز کو چھوڑ دیا، ہم نے سنتوں کو ترک کر دیا، ہم نے دوسری چیزوں کا ہم نے اعتراف کیا اور توحید کا انکار کیا، تو یہ 10 دن ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف جم کر داخل ہو جائے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل بندہ سمجھ کر ڈال دے، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑائے، معافی مانگے۔ اگر ہم ان دنوں میں اپنے آپ کو ذلیل کرے، اللہ رب العالمین سے بخشش کا طلبگار بنا لے، تو یقیناً ہمارے لیے ہی قربانی کا دن ہے۔ لیکن اگر ہمارے اندر کوئی بیداری نہ آئے، کوئی ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے، جیسے ہم 11 مہینے زندگی گزارتے تھے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد حیات نہیں تھا، نماز سے کوئی ہماری محبت نہیں تھی، ہماری جو ریاضتیں ہیں، جو اللہ رب العالمین کی فرما برداریاں ہیں، ان سے کوئی مطلب ابھی بھی نہیں ہے اور 11 مہینہ بھی نہیں ہے، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ان لوگوں کے لیے قربانی نہیں ہے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے اندر اصلاح پیدا کر لیں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے ڈال کر رو کر معافی مانگ کر ایک اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے، تو یقیناً ہمارے اور آپ کی توبہ قبول فرما کر اللہ رب العالمین ہماری قربانی کو قبول فرمائے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، تو پہلی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نماز کا پابند بن جائے، 5 وقت کی نماز ہمیں ہر حال میں پڑھنی ہے، اس کو چھوڑ کر دوسری عبادتیں ہماری قابل قبول نہیں ہو سکتی ہیں۔ دوسری چیز جو ان 10 دنوں میں کرنے کی چیزیں ہیں وہ ہے روزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے نزدیک
محبوب ترین اور پسندیدہ اعمال میں ایک عبادت روزہ بھی ہے، اور روزہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ ذلک وجهه عن النار 70 خریفا، رواہ مسلم و بخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ مومن صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے واسطے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو 70 سال کے مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا ہی مقام اور مرتبہ والی عبادت ہے کہ اگر ایک روزہ ہم اللہ رب العالمین کے واسطے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک انسان 70 سال میں 70,000 سال میں جتنا سفر کر سکتا ہے، دوری طے کر سکتا ہے، اتنے دوری کے برابر آپ کو اور آپ کے چہرے کو اللہ رب العالمین جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ تو ذرا آپ موبائل سے کیلکولیٹ کریں، جوڑے کہ اگر آپ ان 10 دنوں میں 2 4 5 روزے رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو کس قدر جہنم سے بچا لے گا یا جہنم سے دور کر دے گا۔ تو اس لیے دوسری جو ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اما عائشہ اور دوسرے امہات المومنین بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں 9 روزے لگاتار رکھتے تھے، اور جو یوم عرفہ کو روزہ ہے اس کا بھی خاص اہتمام کرتے تھے۔ تو اگر ہمارے پاس وقت ہے، فرصت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ انہی روزوں میں ایک خاص قسم کا روزہ ہے یوم عرفہ کو روزہ۔ اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یوم عرفہ میں روزہ رکھنے کا کیا ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ یوم عرفہ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے 1 سال گزشتہ جو گزر چکا ہے اس کے گناہوں کو، اور 1 سال جو آنے والا ہے اس کے چھوٹے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یقیناً یہ جو آفر ہے، یہ جو سودا ہے، بہت ہی آسان ہے، بڑا سستا ہے۔ ہمیں لوٹ لینا چاہیے اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی طریقے سے جیتے مرتے ان روزوں کا اہتمام کر لیں۔ ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحلیل بیان کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنی چاہیے۔ ہمارے زبان سے ہر وقت ہر لمحہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ اللہ رب العالمین کا نام، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کی تسبیح و تحلیلیں ہماری زبان پر جاری اور ساری ہونی چاہیے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور استغفر اللہ، اللہم رب عین، استغفر اللہ کر کے یا اللہ رب العالمین سے اور بھی قریب ہو کر ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، اسی طرح ہمیں زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں کے اندر صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ ہمیں کوشش یہ ہونی چاہیے اگر دوسرے دنوں میں موقع نہیں ملتا ہے تو کم از کم آج اگر ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں تو اس جمعے کی بدولت ہمیں اللہ رب العالمین نے اگر توفیق دی ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں، مدرسوں میں غریبوں، یتیموں، فقراؤں کی مدد کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے اور دل کھول کر لٹانا چاہیے۔ یہ بڑی اہم دن ہے، بڑی قیمتی دن ہے، بہت ہی جلد ختم ہونے والی ہے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ چند فضائل تھے جو 10 دن ہوتے ہیں اس کے، اور اس میں کیے جانے والے چند عبادتیں تھے، نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ اگر ہے آپ کے نصاب میں تو آپ زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے کہ ان دنوں میں اگر زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، آپ صوم و صلات کا پابند کرتے ہیں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، تو اس طرح کی چیزیں ہمارے زندگی میں ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو ہمارے لیے عید الاضحیٰ کا دن ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں افسوس کرنے کا مقام ہے، ہمیں سوچنے اور غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ چند فضائل اور چند عبادت کو ذکر کرنے کے بعد اب عید الاضحیٰ کے مناسبت سے چند اس کے جو احکام ہیں، چند مسائل ہیں، ان کو بھی جاننا ضروری ہے کہ جب ہمیں عید الاضحیٰ آ جائیں تو اس کے تعلق سے کیا تیاری کرنی چاہیے۔
تو اس تعلق سے سب سے ذمہ داری پہلی جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ اگر کسی کے پاس طاقت ہے جانور کو ذبح کرنے کی، قربانی کرنے کی، جانور کو خریدنے کی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے واسطے قربانی کرے۔ اگر طاقت رہنے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے آنے سے منع فرمایا، سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم اللہ رب العالمین کے واسطے خالصاً اس کے لیے قربانی خریدیں اور اس کے راستے میں قربان کریں۔ دوسری چیز کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے اوپر ایک اور ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ذی الحجہ کے چاند کو دیکھنے کے بعد اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹے نہ تراشے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تم میں سے جو بھی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کا جانور خرید لیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کے چاند کو دیکھنے کے بعد اپنے بال، داڑھی، زیر ناف، بغل کے بال یا دوسری جگہ کے بالوں کو نہ کاٹے، اپنے ناخن کو نہ تراشے۔ تو یہ چیزیں ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، مثال کے طور پر ہمارے والد قربانی کرتے ہیں، ہم ان کے انڈر میں ہیں، تو کیا ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ناخن یا بال کو نہ کاٹیں؟ تو اگر ہم چاہیں، ثواب لینا چاہتے ہیں تو ہم اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹے، تو اس میں بھی اللہ رب العالمین ثواب رکھا ہے اور ہمیں بھی قربانی کرنے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ محترم دوستو، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک بکری ہے جس کا دودھ نکال کر ہم لوگ اپنے بال بچوں کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، تو کیا ہم اس بکری کو ذبح کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہاری ایک ہی پونجی ہے، تم اس کو ذبح کر دو گے، قربان کر دو گے تو پھر آئندہ تم کھاؤ گے پیو گے کسی سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں قربانی کرنے کا شوق ہے اور اس کا ثواب لینے کا جذبہ ہے تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ذی الحجہ کے چاند کو دیکھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹو۔ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کو اگر ناخن اور بال کو کاٹتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہیں ایک جانور ذبح کرنے کے برابر ثواب دے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے، چاہے ہم قربانی کریں یا نہ کریں، ان چیزوں سے اگر بچ جائے تو یقیناً ہمیں بھی اجر و ثواب ملے گا۔ ہمارے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم تو 6-7 دن لگاتار نہیں کاٹتے ہیں، ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے ہم دکانوں میں بھیڑ لگا دیتے ہیں، ناخن ہو، بال ہو، داڑھی ہو، مونچھ ہو، ان تمام چیزوں کو ایک دم کلین کر لیتے ہیں، صفا چٹ کر لیتے ہیں اور اسمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، 1 دن 2 دن اور رک جائے، آپ کے لیے بہترین اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا ہم اہتمام کریں اور پابندی سے اس پر عمل کریں۔ اسی طرح قربانی کے تعلق سے قربانی کا جو دن ہے ذبح کرنے کا 4 دن ہوتا ہے، جو 10ویں ذی الحجہ ہے اس کے بعد سے 11، 12 اور 13 تاریخ تک قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ 10ویں تاریخ کو جانور کو زیادہ سے زیادہ ذبح کی جائے، کیونکہ اس کی جو فضیلت آپ نے سنا کہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے بہترین، سب سے باوقار، سب سے عظمت والا اگر دن کوئی ہے تو یوم النحر ہے، 10ویں ذی الحجہ کی تاریخ ہے، تو ہمیں اس دن زیادہ سے زیادہ قربان کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے تو اس کے بعد کے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کو خریدتے وقت ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ دودھ دتا ہوا ہے کہ نہیں، اور دتا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو، شکل و صباحت کو دیکھ لے، کہیں عیب تو نہ ہے، کہیں اس کے کان پھٹا تو نہیں ہے، آنکھ کانا یا اس کا پیر لنگڑا یا اس طرح اس کے جسم میں کسی طرح کے ایسی نشان تو نہیں ہے جسے معیوب کہا جا سکتا ہے، یا ایسی بیمار تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس میں انفیکشن ہو یا کسی بیماری کا خدشہ ہو۔ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہونا جانور کا قربانی کے لیے ضروری ہے۔ عیب دار جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو خریدنے کے بعد اگر جانور ہی تو ہے
وہ کہیں سے دور لگا دے، چھلانگ لگا دے، سینگ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے، تو ایسی قربانی کا جانور کافی ہے، قربانی جائز ہے، ہو جائے گی، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ بدلنا چاہے تو بھی بدل سکتے ہیں، اگر نہ بھی بدلنا چاہے تو کوئی آپ کے لیے مذائقے کی بات نہیں ہے، قربانی قابل قبول ہے۔ یہ تمام عیب کو دیکھنا اس وقت ہے جب آپ قربانی کے جانور کو لے رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد لینے کے بعد یہ چیزیں اگر آ جائے، داخل ہو جائے، تو آپ کی قربانی پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے وقت اس کے سامنے چاقو یا چھری کو تیز نہ کرے، بلکہ الگ جگہ میں تیز کرے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی چیز کو دو موت نہ دو، ایک ذبح ہو رہا ہے دوسرا کو کھڑا رکھے، یہ حرام ہے، یہ منع ہے۔ وہ دیکھ کر یہی سوچتا ہے کہ جو حال اس کا ہو رہا ہے میرے حال بھی وہی ہونے والا ہے، اس لیے ایسا نہ کرے۔ جب ایک کو ذبح کرے تو دوسرے کو آڑ میں رکھے، دوسری جگہ رکھے، جب وہ ختم ہو جائے تب اس کو لے کر آئے ذبح کرے۔ تو یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ قربانی کے تعلق سے ایک بڑا ہی اہم چیز ہے کہ قربانی ہر انسان کو جو خود سے کرنا چاہتا ہے، اپنے نام سے کرنا چاہتا ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا چاہیے۔ یہی سنت ہے اور یہی بہتر طریقہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو سماج معاشرے میں ایک دو حافظ جی یا مولوی صاحب ہوتے ہیں، ان کا برا حال ہوتا ہے، انہی کو چاروں طرف کھینچے رہتے ہیں کہ حافظ جی ہمارے پاس آئیے، ہماری جگہ کر لے۔ اگر آپ کو چھوٹی سی دعا بسم اللہ اللہ اکبر یاد ہے تو اس دعا کو پڑھ کر آپ قربان کر سکتے ہیں۔ کسی مولوی، حافظ یا قاری کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بلاتے ہیں تو کوئی حرج کی بھی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، یہ زیادہ ثواب اور زیادہ بہتر بات ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ہماری ماں یا بہنیں، کوئی عورت، کوئی خاتون باہمت ہے اور قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتی ہیں تو اس کے لیے بھی اجازت ہے، دروازہ کھلا ہے شریعت اسلامیہ میں کہ وہ بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے نام کی قربانی کو ذبح کر سکتی ہے۔ اور یہ سنت سے ثابت ہے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں کو، اپنے لڑکیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے نام کی قربانی کو خود سے ذبح کرے، تو یہ چیز بھی جائز ہے۔ اسی طرح قربانی کے تعلق سے ہمارے یہاں جو قصاب ہوتے ہیں، جو ذبح کرنے والا یا اس کو صاف کلین کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کسی بھی طرح کا قربانی کے گوشت میں سے اجرت دینا یا چمڑا کو بیچ کر اس کو دینا یہ حرام ہے۔ نہ قربانی کے گوشت کو بیچ کر کسی کو دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے چمڑے کو بیچ کر اپنے مصرف میں لا سکتے ہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ جو چمڑا ہے وہ غریبوں، مسکینوں، مدرسہ وغیرہ کے لیے ہے، یتیموں، بیواؤں کے لیے ہے، تو ان چیزوں کو اپنے مصرف میں نہ لائے۔ اور جو قصاب ہوتا ہے ان کو کسی بھی طرح سے گوشت میں سے اجرت یا مزدوری نہ دے، آپ اسے روپیہ یا پیسہ دے کر اس کو دل جوئی کر سکتے ہیں، ان کی مزدوری کو ادا کر سکتے ہیں۔ تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہمیں ضروری ہوتا ہے۔ اخیر میں خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ ایاموں سے نوازا ہے، بڑی ہی بہترین ایام ہے، ہمیں ان دنوں کو ایسے ہی گنوانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، بندگی کر کے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ اور استغفار کر کے لوٹ آئے اللہ رب العالمین کی طرف، اور اللہ رب العالمین کو راضی کر لے، اپنے آپ کو نمازی بنا لے، اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا لے، تاکہ ہماری قربانی جو محنت سے اور مزدوری سے ہم خریدے ہیں، بڑی ہی ہم کو جذبہ ہے قربان کرنے کا، تو قربانی ہم بغیر نماز پڑھے اس کو قابل قبول کے درجے تک نہیں لے جا سکتے ہیں۔ تو پہلی فرصت میں ہم نماز پڑھنے والا ہو جائے، اس کے بعد ہی ہماری قربانی قابل قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ان ایام میں ذکر کثیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو ان ایام میں